السلام علیکم 3D ہوم سٹرکچر چینل کی جانب سے تمام دوستوں کو خوش آمدید۔ اس ٹیوٹوریل کی سیریز میں آپ یہ بات سیکھیں گے کہ کس طرح ایک گھر کا مکمل 3D نقشہ بنایا جاتا ہے۔ بنیادی نقشہ ڈیزائننگ سے لے کے آپ اس کی حقیقی 3D ڈیزائننگ کر پائیں گے۔ تو چلیے اللہ کے بابرکت نام سے شروع کرتے ہیں۔ تو جی دوستو، آج ہم بناتے ہیں ایک 5 مرلے کا ایسا مکان جو شروع سے لے کے آخر تک ہم ڈیزائن بھی کریں گے اور اس کو 3D کے اندر جو ہے بنائیں گے بھی۔ تو یہ ہمارا پروجیکٹ ہے، تھوڑا سا لمبا ہونے والا ہے۔ اس پروجیکٹ میں اس کو آپ سارا دیکھ لیتے ہیں تفصیل کے ساتھ، اس کی ایک ایک چیز کو غور سے آپ جو ہے وہ سیکھنے کی کوشش کرتے ہیں اس سے، تو انشاءاللہ آپ جو ہے ایک مکان جو ہے وہ کل کو ڈیزائن کرنے کی اہلیت آپ میں آ جائے گی۔ میرا جو مقصد ہے وہ یہاں پہ اس کو صرف بنا کے آپ کو جو ہے موٹا موٹا وہ چیز سکھانا مقصد ہے۔ ڈیٹیل کے ساتھ اگر ہم اسی کو اگر کریں تو یہ ویڈیو جو ہے کافی لمبی ہو جائے گی۔ ممکن ہے کہ ایک ایک چیز کو ہم کھول کے بیان کریں تو پھر ہمیں تقریباً یعنی کہ ایک پوری سیریز اس پر پلے لسٹ جو ہے نا ایک بنانی پڑ جائے۔ تو میں نہیں چاہتا کہ اتنی طویل ہو ایک چیز، انسان بندہ جو ہے وہ دیکھ کے بور ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ تو بس یہ ہے کہ صرف ہم یعنی جتنا ہو سامنے چیز آتی ہے اسی کو سامنے رکھ کے ہم جو ہے وہ بنانا شروع کرتے ہیں۔ تو ایک پلاٹ ہے جی جس کا سائز ہے 28 فیٹ بائی 50 فیٹ، تو یہ تقریباً 5 مرلے ہی بنتا ہے۔ تو ہم اس کو، یہ آٹو کیڈ ہے ہمارے سامنے، آپ یہ دیکھ سکتے ہیں، یہ سافٹ ویئر ہے آٹو کیڈ جس کے اندر ہم ڈیزائن کریں گے۔ آٹو کیڈ میں جو بیسک چیز ہے 2D پلان بنانا بہت ہی آسان اور بڑا مزیدار ہے، تو ہر بندہ اسی کو جو ہے وہ ریکومینڈ کرتا ہے۔ یعنی اس کے بنا جو ہے چیز کو بنانا تقریباً جو ہے وہ مشکل ہے، اور یہ ہر آرکیٹیکچرنگ، انجینئرنگ، ڈرائنگ کوئی بھی فیلڈ ہے اس کے اندر آٹو کیڈ کا ہونا بہت ضروری ہے۔ تو باہر کے ہم آٹو کیڈ سے اس کا سٹارٹ لیں گے، اور پھر ہمارے پاس ایک اگلا فردر 3D کے لیے سافٹ ویئر ہے جو 3D میکس ہے، وہ بھی آٹو کیڈ یعنی آٹو ڈیسک کمپنی کا ہی ہے۔ آٹو کیڈ اور 3D میکس دونوں ایک ہی کمپنی کے سافٹ ویئرز ہیں۔ تو 3D میکس جو ہے وہ یعنی ڈیٹیل کے ساتھ ہم اس کے اندر جو ہے وہ چیزیں بنا سکتے ہیں۔ ٹول ہمیں ڈیٹیل کے ساتھ ملتے ہیں 3D کے حوالے سے، ان کو نیچرل ایفیکٹ دینا، ان کو جو ہے ڈیزائننگ کے حوالے سے کوئی بھی چیز اس میں بنانا۔ تو شروع کرتے ہیں جی۔ یہ یعنی تھوڑا بہت اس کا میں بیسک چیزیں آپ کے سامنے رکھتا چلوں گا۔ آپ نے جو ہے اگر اس کی آٹو کیڈ کے اندر جو ہم کام کرتے ہیں وہ انجینئرنگ یونٹ کے اندر ہم کرتے ہیں، فٹوں انچیوں والا۔ تو اس کے لیے ہم جو ہے سب سے پہلے UN کی بورڈ سے پریس کر کے انٹر کریں گے تو یہ ڈائلاگ باکس ڈرائنگ یونٹ کے نام سے کھلے گا۔ اس باکس میں ہم نے یہ دیکھیں، میں نے پہلے سے کر رکھا ہے، آپ بھی انجینئرنگ کر لیں، یہاں سے جتنے یہ 4 زیرو ہیں بھلے آپ 3 کر لیں، کوئی بھی اینی ون، یہ 4 بہتر رہے گا آپ کے لیے، بھلے 5 کر لیں کوئی بھی نہیں۔ تو انچز والا یہ جو ہے ڈراپ ڈاؤن لسٹ، اس کے اندر فیٹ، اس کے بعد مختلف ہیں یارڈز، کلومیٹر، کوئی بھی یونٹ آپ دینا چاہیں تو ہم کام انچیز میں کریں گے، ٹھیک ہے جی۔ باقی کسی سیٹنگ کو نہ چھیڑیں، ڈیسیمل ڈگری رہنے دیں 0۔ اس کے بعد انٹرنیشنل، یہ انٹرنیشنل رہنے دیں، اوکے کر دیں اس کو۔ پھر اگلی جو ہے ہماری ڈائمنشن سٹائل جو ہمارا ہوگا وہ ہم نے شو کرنا ہوگا کہ ہم اگر کوئی چیز بالفرض جس طرح کی ڈائمنشن ہے، اس کو جب ہم یہ لگاتے ہیں ایسے دیکھنے کے لیے کہ ہماری چیز کتنی بڑی بنی ہے، فٹوں میں کتنی ہے، تو اس کے لیے جو یہ بنائیں، تو اگر یہ ٹیکسٹ چھوٹی ہو جائے تو پھر ہمارے لیے یعنی اس وقت بھی مسئلہ بنتا ہے۔ تو ہم پہلے سے ہی ایک سیٹنگ اس کی چھوٹی سی کر لیتے ہیں۔ دیکھیں ابھی میں اس کو ذرا سائز چھوٹا کرتا ہوں تو یہ اس کے ساتھ میچ نہیں کرتا، تو آپ کو زوم ان کر کے ڈیٹیل کے ساتھ یعنی کافی قریب جا کے دیکھنا پڑے گا اس کو۔ تو یہ چیز ہم ایڈجسٹ کر لیتے ہیں۔ میں نے جو ابھی سیٹنگ اس کی آپ کے سامنے کی تھی وہ تو وقتی طور پہ ایک تھی، تو باہر کے اس کو میں ڈیلیٹ کر کے نا یہاں سے کیا نام ہے کی بورڈ سے ابھی کوئی کمانڈ پریس نہیں ہے، تو کی بورڈ سے میں ڈی کا بٹن پریس کرتا ہوں، ڈی یعنی ڈی دبایا تو یہ لکھا ہوا آ گیا۔ پھر اس کے بعد فردر انٹر دباؤں گا، انٹر دبائیں آٹو کیڈ میں یا اسپیس دبائیں، بات ایک ہی ہے۔ یہاں سے موڈیفائی میں ادھر سے ہم نے جانا ہے جی لائن کے اس سیٹنگ میں جا کے، یہ میں نے 3 رکھی ہوئی ہے، اور یہاں سے میں نے یہ رکھا ہوا ہے۔ ٹیکسٹ میں جائیں، اس کو کھولیں، ایریل کوئی بھی مرضی کا فونٹ ڈیزائن کوئی بھی لے لیں آپ، میں ایریل زیادہ تر لیا کرتا ہوں، آپ اس کو یہاں جا کے 5 کر لیں، سیٹ کرنٹ کلوز کر کے باہر آ جائیں۔ اس کے بعد پرائمری یونٹ میں جا کے آرکیٹیکچرل 1/8، اگلی سیٹنگ جو میں نے کی تھی ہاں جی ٹیکسٹ کے اندر ہی یہ ہاریزنٹل سے آپ اس کو یہ سینٹر والا الائن ود ڈائمنشن لائن،
یعنی یہ چیز یہ فرق ہے جی. اس میں دیکھیں ہاریزونٹل شو کر رہا ہے, اب اس کے ڈائمینشن لائن کے ساتھ الائن کر دیا اس نے. اس کا جس اینگل میں وہ ڈائمینشن لائن ہوگی اسی اینگل کے اندر جو ہے ٹیکسٹ کو بھی, یعنی جو اندر فونٹ ہے رائٹنگ ہے اس کو بھی شو کرے گا. ادھر سے آپ اس کو سینٹرڈ, یہاں سے بھی سینٹرڈ, تو باہر کی ہماری سیٹنگ پوری ہو گئی. اوکے سیٹ کرنٹ کلوز کر کے باہر نکل ہے ہماری سیٹنگ. پھر اس کے بعد ایک چیز ہوتی ہے, آپ جائیں گے ویو میں, یہاں سے ڈسپلے میں جا کے اس کو یہ UCS آئیکن, یہ اوریجن ہے نا, اس کو ہم نے یہ چیک آف ہوا ہے. اگر یہ چیک ان ہوتا تو اس کی طرح یہ بھی بلو رنگ کا یہاں پہ آیا ہوتا, ابھی نہیں ہے تو اس اگر ہے تو آپ نے بھی اس کو ختم کر دینا ہے. باہر کی میں سائڈ پہ کلک کر کے اس کمانڈ کو نہیں چھیڑتا, یہ پہلے سے ہوئی پڑی ہے. AutoCAD کوئی بھی کام کرے گا تو یعنی کھلا میدان ہے آپ کے سامنے, آپ کہیں سے بھی شروع کر دیں, آپ نے تو کام ہی کرنا ہے. تو باہر کیف بہتر ہوتا ہے کہ کسی کے پاس سے کیا جائے. اگر بالفرض آپ کہیں کوئی کام کر کے نا اپنا پروجیکٹ بنا لیتے ہیں سارے کا سارا, تو پھر اس کو بعد میں موو کر کے اٹھا کر یہاں 0 پہ لانا بہتر ہو جاتا ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ 3D Max جو سافٹ ویئر ہے اس میں جا کے آپ کو اس کا فائدہ معلوم ہوگا کہ یہ کیوں ضروری تھا. یعنی اس کا اوریجن وہاں جا کے آپ کو بار بار اٹھانا نہیں پڑتا. ادھر سے آپ چینجنگ کریں گے وہاں جا کے آپ کو وہ چیز اسی جگہ پہ ملے گی. اس سیریز کی پہلی ویڈیو یہاں تک آ کے مکمل ہوئی, اور اس ویڈیو میں ہم نے یہ سیکھا کہ AutoCAD میں پروجیکٹ شروع کرنے سے پہلے بنیادی سیٹنگ کس طرح کرتے ہیں. ملتے ہیں انشاءاللہ دوسری ویڈیو میں. اللہ حافظ.